بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے آپ سب؟ ڈیئر ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 14 پوائنٹس آف قائد اعظم محمد علی جناح۔ محمد علی جناح کے 14 نکات۔ سوال یہ ہے کہ محمد علی جناح نے 14 نکات کیوں دیے تھے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے۔ ڈیئر ویورز، برٹش پارلیمنٹ نے 1919 میں ایک ایکٹ پاس کیا۔ اس ایکٹ کا نام تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919، اور اس ایکٹ کا دوسرا نام مونٹیگو کیمسفورڈ ریفارمز بھی تھا۔ مونٹیگو کیمسفورڈ ریفارمز کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد سال 1927 میں برٹشرز نے ایک کمیشن بنایا۔ اس کمیشن کا مقصد یہ تھا کہ امپلیمنٹ کیا گیا ایکٹ کو ایگزامن کرے اور اس کے امپیکٹ دیکھے، اور اس کے بعد کون کون سے ریفارمز لانے ہیں ہندوستان میں، یہ اس کے مشن کی ذمہ داری تھی۔ اس کمیشن میں ٹوٹل 7 ممبرز تھے، اور اس کمیشن کے چیئرمین جو تھا سر جان سائمن کو بنایا گیا، اسی لیے اس کمیشن کا نام سائمن کمیشن ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب سائمن کمیشن نے ہندوستان میں کام شروع کیا تو جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز تھے انہوں نے اس کمیشن کو ریجیکٹ کر دیا۔ ریجیکٹ کرنے کا وجہ یہ تھا کہ جو کمیشن ہندوستان کے لیے بنایا گیا ہے اس میں تو کوئی ہندوستانی ہے ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر بات تو یہ ہے کہ ان کی پوائنٹ ویلڈ تھی، اسی لیے برٹشرز نے انہیں کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو ایک آفر کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں میں اتنی قابلیت ہے تو آپ لوگ اپنا ایک کمیٹی بنائیں اور ہمیں گراف تیار کر کے دے، گراف آئین کا تیار کر کے دے دے۔ وہ اس طرح کا گراف ہونا چاہیے یا اس طرح کا رپورٹ ہونا چاہیے جو ہندوستان میں رہنے والے ہر نسل، ہر مذہب یا ہر کلاس کے لوگوں کو قابل قبول ہو۔ تو یہ تو انڈین کو بہت پسند آیا، ایز اے چیلنج انہوں نے لیا اور اس کے اوپر کام شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، 19 دسمبر 1928 کو کولکتہ میں تمام پارٹیوں کی کانفرنس بلائی گئی، اور اس کانفرنس میں ایک کمیٹی بنائی گئی جو 8 ممبرز پر مشتمل، اور اس کمیٹی کے چیئرمین موتی لال نہرو کو بنایا گیا۔ آل پارٹیز کانفرنس میں جو کمیشن بنایا گیا تھا، اس کمیشن نے جو رپورٹ تیار کیا تھا، اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ مرکز میں مسلمانوں کی نمائندگی 1/4 کی ہوگی، اور دوسری بات یہ تھی کہ جہاں پر بھی مسلمان میں اکثر میں رہتے ہیں وہاں پر جوائنٹ الیکشنز ہوں گے، اور صوبوں کو اختیارات نہیں دیے گئے تھے، تمام اختیارات جو تھے مرکز کو دیے گئے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہاں 3 تبدیلیاں کرنے کی سفارش کر دی۔ ان میں پہلے جو سفارش تھی وہ یہ تھی کہ 1/3 یعنی 3 ہندو ہوں گے مرکز میں، اس کے برابر میں ایک مسلمان نمائندگی کرے گا مسلمانوں کا۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ بتایا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر الگ انتخاب کا حق دیا جائے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ریزیڈول پاور جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہونی چاہیے، یعنی جو قانون بنے گا وہ مرکز میں بنے گا، لیکن باقی جو اختیارات تھے وہ صوبوں کو دیے جائیں گے۔ لیکن انہوں نے ان تینوں پوائنٹس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو پھر یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک جملہ بولا، اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو رپورٹ آپ لوگوں نے تیار کیا ہے، یہ جو گراف آپ لوگوں نے تیار کیا ہے، یہ دستاویز غلامی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ تو ہندوستان آزاد ہی نہیں ہوا ہے، اگر آزاد ہوتا ہے تو پھر بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے گا۔ اگر آپ ہمیں منارٹی میں رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے حقوق کو بھی ضبط کر رہے ہو اور ہمارے آواز کو بھی دبا رہے ہو۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ دلی میں آل انڈیا مسلم کانفرنس بلایا گیا۔ مارچ 1929 میں محمد علی جناح نے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے 14 نکات پیش کیے، اور وہ 14 نکات راؤنڈ ٹیبل میں برٹشرز کے سامنے بھی رکھے گئے، اور ان 14 نکات میں سے کچھ کو 1935 ایکٹ میں امپلیمنٹ بھی کر دیے گئے۔ یہ تو ہوئی کہ محمد علی جناح نے 14 نکات کیوں دیے تھے۔ اب وہ 14 نکات کون سے تھے، ان 14 نکات کو ڈسکس کریں گے۔ ڈیئر ویورز، قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات کون سے تھے، اب ان سب کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ
آئندہ آئین وفاقی نوعیت کا ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ اختیارات حاصل، تمام صوبوں کو برابر، اور دوسرا نقطہ تھا تمام صوبائی حکومتوں کو یکساں بنیاد اور یکساں اصولوں پر داخلی خود مختاری دی جائے۔ محمد علی جناح کا تیسرا نقطہ یہ تھا ملک کے آئین ساز اسمبلیاں اور انتخابی اداروں کی تشکیل اس واضح اصول پر ہوگی کہ تمام صوبوں میں اقلیتوں کو میسر نمائندگی حاصل ہو اور کسی اکثریت کو کم کرا کر اقلیت نہیں بنایا جائے۔ محمد علی جناح کا چوتھا نقطہ یہ تھا کہ مرکزی مجلس آئین سازی میں مسلمانوں کی نمائندگی کم از کم 1/3 ہو، یعنی 3 ہندو 1 مسلمان۔ محمد علی جناح کا پانچواں نقطہ یہ تھا کہ مختلف فرقوں کی نمائندگی رائے طریقوں کے مطابق جداگانہ انتخاب کے ذریعے ہوگی، لیکن اگر کوئی فرقہ چاہیے اپنی مرضی سے مخلوط انتخاب قبول کر سکتا۔ محمد علی جناح کا چھٹا نقطہ یہ تھا کہ صوبوں کی حد بندی پنجاب، بنگال، سندھ، سرحد اور بلوچستان کی مسلم اکثریت پر اثر انداز نہ ہو۔ محمد علی جناح کا آٹھواں نقطہ یہ تھا کہ اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے 3/4 ممبران اسمبلی اس مسودہ قانون کے خلاف رہے تو اسے مسترد قرار دیا جائے۔ محمد علی جناح کا نواں نقطہ یہ تھا کہ سندھ کو ممبئی سے علیحدہ کر دیا جائے۔ محمد علی جناح کا 10واں نقطہ یہ تھا کہ صوبہ بلوچستان اور شمال سرحدی صوبے میں بھی ہندوستان کے دوسرے صوبوں کے آئین مطابق آئینی اصلاحات کا نفاذ کیا جانا چاہیے۔ محمد علی جناح کا 11واں نقطہ یہ تھا کہ آئین میں یہ بات واضح کی جائے کہ مسلمانوں کو تمام ملازمتوں میں ان کے اہلیت کے مطابق حصہ دیا جائے۔ محمد علی جناح کا 12واں نقطہ یہ تھا کہ آئین میں مسلمانوں کے تہذیب، تمدن، زبان، تعلیم، مذہب، اوقاف اور شخصی قانون وغیرہ کو مکمل تحفظ حاصل ہو۔ اس کے علاوہ دوسروں اداروں سے دی جانے والی امداد میں سے ان کے لیے متناسب حصے کی ضمانت دی جائے۔ محمد علی جناح کا 13واں نقطہ یہ تھا کہ ملک میں کوئی صوبائی یا مرکزی وزارت ایسی قائم نہ کی جائے جس میں کم از کم 1/3۔ محمد علی جناح کا 14واں یعنی آخری نقطہ یہ تھا مرکزی دستور سازی میں کوئی تبدیلی اس وقت تک نہ کی جائے جب تک وفاق کے رکن صوبوں کی منظوری حاصل نہ ہو۔ تو یہ تھے محمد علی جناح کے 14 نکات۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔